بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک اہم موضوع، اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہوں گے، اور آؤ بات کریں جس طریقے سے آپ کا اپنا پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے اندر ہم ان ٹاپکس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر اہم موضوعات اور ان کے حوالے سے اور ان موضوعات کے حوالے سے مختلف جو عوامل ہیں ان کے اوپر ہم بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے جو اثرات ہیں جو اس سے نکل رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہوتی ہے۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی انہی میں سے ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو میرے آپ کے ہم سب کے دلوں سے بہت زیادہ قریب ہے، اور بحیثیت پاکستانی کشمیری یا بحیثیت ایک انسان ہونے کے یہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو اب تک گزشتہ 70 سالوں سے، گزشتہ 7 دہائیوں سے یہ معاملہ کسی نہ کسی انداز میں دبا ہوا تھا، آج اٹھ کر ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں اس کے حوالے سے آگہی، اس کے حوالے سے اویئرنیس جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اس کے اندر، اور آپ نے دیکھا برطانیہ کے اندر گزشتہ 3 ہفتوں کے اندر 2 بہت بڑے مظاہرے جو ہے وہ اس کی اویئرنیس کو پھیلانے کے حوالے سے جو ہے وہ منعقد ہوئے، اور اس کے اندر ہزاروں افراد نے شرکت کی، اور اپنی جو جذبات ہیں اور اپنے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں اس سے آگاہی کے لیے باقی دنیا کے لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر آئے، اور اس کے بعد برطانیہ کی لندن کی سڑکوں کے اوپر انہوں نے آ کر اس بات کا اعلان کیا کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، اور اس متنازع علاقے کو ہندوستان محض اپنی ایک فیصلے کے ذریعے سے اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں چینج کر سکتا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی کے حوالے سے کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اور اس میں آپ کی کیا رائے ہے، چونکہ یہ ہمارا پروگرام اسی طریقے کا ہوتا ہے کہ جس میں ہم آپ کی جو رائے ہے اس کو شامل کر رہے ہوتے ہیں، اور بالخصوص اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ 5 اگست کو جو فیصلہ ہوا وہ تقریباً آج 1 مہینہ ہونے کو جا رہا ہے، 1 مہینہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس پورے 1 مہینے میں اور آج تک وہ جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے وہ اسی طریقے سے انٹرنیٹ، موبائل فونز، بہت سارے علاقوں میں بجلی اور پانی کی جو سہولیات ہیں وہ بھی کٹ آف کی گئی تھیں۔ بہت سارے علاقوں میں جو بڑی جامع مساجد ہیں اس کے اندر لوگ اب بھی نماز کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو کشمیر کے ایک حصے میں تھے، اس کی آدھی فیملی دوسرے حصے میں تھی، یا ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے اندر رہنے والے وہ کشمیری جو اپنے بہنوں سے، بھائیوں سے، والدین سے، بچوں سے، وہ اسٹوڈنٹس، وہ طالب علم جو ہندوستان کے مختلف علاقوں کے اندر موجود تھے پڑھائی کے لیے، تعلیم کے یا اپنی جابز کے سلسلے میں، ان کا رابطہ اس طریقے سے منقطع ہوا کہ آج 1 مہینہ گزرنے کے بعد انہیں نہیں معلوم کہ ان کے جو لوڈ ونز ہیں، ان کے جو اہل خانہ ہیں، جو رشتہ دار ہیں، وہ کس صورتحال میں اور کس کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے دیکھا سوشل میڈیا اور دنیا کے مختلف نیوز، ٹی وی چینلز، اخبارات، مختلف اخبارات، بہت سارے اخبارات نے اس بات کی کوریج کی، کسی نہ کسی بہت گو کہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس پوری وادی کے اندر اس کی کسی نہ کسی کوئی ایک جھلک جو ہے وہ ضرور دکھانے کی کوشش کی ہے، گو کہ پورے میڈیا پر بالخصوص جو کشمیری میڈیا ہے وہاں کے جو لوکل صحافی ہیں ان کو مختلف انداز سے ان کے اوپر پابندیاں جو ہیں وہ عائد کر دی گئی ہیں، کسی بھی قسم کی
کی کوئی کمیونیکیشن کی جو ذرائع ہیں وہ اب اس وقت تک بھی تاحال وہ بحال نہیں کیے گئے. تو ایسی صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے اوپر بات چیت کی جائے اور اس ایشو کو مطلب دبنے نہیں دیا جائے. اور یہ چونکہ ایک انسانی کرائسس، ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ ایک ٹریجڈی جو ہے وہ جنم لینے کے لیے جا رہی ہے، اور خدا نہ کرے کہ وہ صورتحال ہو کہ جو پاکستان کے وزیر اعظم نے جس طریقے سے کہا کہ ایک جینوسائیڈ، ایک نسل کشی کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور بہت امکان ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو صورتحال ہے جس وقت وہ واضح ہوگی تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی کہ کس طریقے سے، ورنہ جو ہندوستان کا جو آفیشیل میڈیا ہے اس نے جس طریقے سے پورٹرے کیا ہے اس کے نزدیک کوئی بہت زیادہ کوئی خاص بات نہیں ہے اور صورتحال وہاں بالکل نارمل ہے. مگر صورتحال نارمل نہیں، دنیا کے مختلف جرائد نے، مختلف اخبارات نے جو اب تک کی نشاندہی کی ہے اس سے یہ معاملہ خاصا سنگین نظر آتا ہے. اس کے حوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے. کچھ ہمارے ساتھ کشمیری جو جموں کشمیر کے جو رہائشی ہیں، وہاں رہنے والے، وہاں سے تعلق رکھنے والے، جن کی آدھے خاندان جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بھی ہم کچھ بات چیت کریں گے اور وہ مطلب کس کیفیت سے، کس کرب سے، کس اذیت سے گزر رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ بات چیت ہوگی. امام صاحب، آپ کا اپنا اس موجودہ صورتحال 5 اگست کے بعد سے اب تک کا خاص طور پر گو کہ کشمیریوں کے اوپر جو عرصہ حیات ہے وہ تو تنگ ہوئے ہوئے ایک 70 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، مگر یہ گزشتہ 5 اگست کے بعد سے جس وقت سے اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ چینج کیا گیا، اس سے لے کر اب تک کی یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ جو ایک، اگر میں خاص طور پر یہ کہوں کہ جو برٹش کشمیری ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ اچھا، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے ابراہیم بھائی کہ اس پورے ایک عرصے کے دوران ایک بات یہ بڑی خوشی والی اور اچھی بات یہ ہے کہ جو پاکستان ہے اور پاکستانی عوام خاص طور پہ ان کے اندر وہ جو امت مسلمہ کا جو جذبہ ہے وہ بڑا کوٹ کوٹ کے بڑھا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ فلسطین سے لے کر سیریا تک اور سیریا سے لے کر جو ہے وہ کشمیر تک اور افغانستان ہو، برما ہو، جہاں کہیں پر بھی مسلمان کسی بھی تکلیف کے اندر ہوتے ہیں تو ہماری عوام، بچوں سے لے کر بزرگوں تک، میں نے مختلف فوٹیجز دیکھی ہیں جن میں بزرگ رو رو کے، یعنی وہ اپنے گھروں کے اندر پرسکون ہیں لیکن وہ رو رو کے دعائیاں دے رہے تھے کہ کشمیریوں کے لیے کون آگے بڑھے گا اور کس طرح سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف انفارچونیٹلی ہمارے مختلف رہنما، کسی بھی ہم سیاسی پارٹی یا کسی مخصوص کے حوالے سے بات نہیں کرتے، اوورآل اگر ہم دیکھیں اس پورے عرصے قدیمہ کے دوران جتنا بھی جو ایک کردار ادا ہوا، بلکہ آج یہاں پر بھی جب کچھ اعلانات ہوتے ہیں، لوگوں کو کال دی جاتی ہے تو عوام جذبے کے ساتھ باہر نکلتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ٹیوزڈے کو جو ایک بڑا یہاں پہ ایک ہوا اور اجتماع بھی تھا، مظاہرہ بھی تھا اور ورکنگ ڈے تھا، اس کے باوجود ایک بڑی تعداد کے اندر عوام باہر آتی ہے، لیکن وہاں پر بھی انفارچونیٹلی ہماری جو ایک لیڈرز کی کھینچا تانی ہے، پارٹیز کی کھینچا تانی ہے، وہ جگ ہنسائی کا باعث بنا کرتی ہے. تو اگر وہ چیز ذرا تھوڑی سی کم ہو جائے تو یقیناً اس ایشو کے اندر جس طرح سے ہماری عوام جس جذبے کا اظہار کرتی ہے، اور آج کے دور کے اندر آپ بندوق اٹھا کر کسی کے گھر میں نہیں گھس جاتے، اس کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ انہی یہ جو مختلف عوامل ہیں، بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے، مگر یہی چیزیں بلٹ اپ ہوتے ہوئے آخر ان کا کوئی نہ کوئی نتیجہ کسی جی بالکل ہوتا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے بات کی نا پاکستان کے حوالے سے، تو ویکینڈ پر ایک بہت بڑا جو مارچ تھا، جو مظاہرہ تھا، وہ کراچی میں ہوا. شدید بارشیں تھیں، گھٹنے پانی جمع تھا، مگر اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں مرد، عورتیں، خواتین جو ہیں وہ اس کے اندر موجود تھیں اور بہت ڈسپلن کے ساتھ اپنے کشمیری بہنوں بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے تھے. بالکل. اور اسی طرح یہ جو جب پرائم منسٹر نے کال دی تھی اس کے اوپر بھی عوام جو ہے وہ بھرپور طریقے سے باہر نکلی. مگر یہی ہم نے بات کرنی ہے کہ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اس وقت تک جو ہے وہ مسلم ممالک وہ کیوں نہیں اپنا کردار ادا کر پائے یا کیا کر سکتے ہیں؟ کیوں اس حوالے سے ذرا وہ جذبے کا اظہار نہیں جس کی ایک توقع ان سے کی جا رہی تھی؟ انہی مختلف چیزوں پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ایک وقفہ ہوگا اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ 2 کشمیری رہنما موجود ہوں گے جو اس خود بھی مقبوضہ کشمیر سے جن کا تعلق ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس ایشو پر ایک عرصہ دراز سے ایکٹیو بھی رہیں، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے. مختصر سا وقفہ اس کے بعد جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام آؤ بات کریں کہ دوسرے حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس ایشو پہ بات کرتے رہیں، دنیا کو اس کے حوالے سے آگاہی دیتے رہیں. آپ خود بھی اپنے اس حوالے سے جو جذبات ہیں، جو خیالات ہیں، ان کا اظہار کرتے رہیں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ٹاپک ہوتا ہے، ایک ایشو ہوتا ہے، اس کو کچھ دیر کے لیے اس پہ بات چیت کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اسے فراموش کر دیتے ہیں. تو ہمیں اسے بھولنا نہیں ہے، بلکہ اسے خود بھی یاد رکھنا ہے اور دنیا کو بھی یاد کراتے رہنا ہے. اب تو دنیا کے بہت بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ بھی بڑے بڑے جو سیاسی رہنما ہیں، وہ بھی اس پہ بات بھی کر رہے ہیں اور اپنی اپنی آواز بھی بلند کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہم دیکھیں تو جو انڈیا کی جو ہٹ درمی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور وہاں پر خاص طور پر ایک مخصوص ایک جو کہہ لیجئے کہ ایک دہشت گردانہ تنظیم جو ہے، اس کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے. پسندی کا جو بلکہ آپ اس کو اگر یوں کہیں، جو فار رائٹ کا ایک جو دنیا بھر کے اندر عروج یا اس کی جو ایک پاپولرزم جو اس کے اندر مقبولیت میں جو اضافہ ہوا ہے، اچھا یہ تو تھوڑا سا پھر بھی جو باقی جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کی جو فار رائٹ ہے وہ اس میں، اور یہ جو ہندوستان کی جو فار رائٹ ہے اس کے اندر خاصا فرق ہے. اور یہ جو آر ایس ایس کا جو ایک اپنا پورا ایک نظریہ ہے، جس کا ایک پولیٹیکل ونگ بی جے پی کے طور پر سامنے آیا ہے، تو وہ ایک بالکل ایک انتہا پسندانہ اور بڑی پلاننگ کے ساتھ اور مطلب وہ کسی بھی طور پر اپنی جو مائنورٹیز ہیں، اقلیتیں ہیں، ان کو کوئی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ہندو سپریمیسی اور برطانیہ ہندوستان کا جو ایک سیکولر جو اس کی آئیڈینٹی ہے، جو اس کا سیکولر آئین ہے، کانسٹیٹیوشن جو ہے، ٹھیک ہے، اس کی بالکل کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور اب یہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، وہ صورتحال ہندوستان کے جو اپنا جو اس کا تشخص ہے، اس تشخص کے بھی مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اس تشخص بالکل خراب ہو رہا ہے، جو اس نے بڑے ڈیمیج ہو رہا ہے، وہ اس تشخص کو مسخ کیا جا رہا ہے. اور اس میں ہندوستان کے اپنے اندر سے کتنی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور وہ کس حد تک ہونی چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا کا ایک بہت بڑی آبادی کے جو چند ممالک ہیں ان میں سے ایک یہ ملک ہے، اور اس کی ایک اپنی بڑی تاریخی حیثیت ہے. بالکل. اس پہ ساتھ ساتھ بات چیت بھی کریں گے. ہمارے ساتھ جو آج کے گیسٹ ہیں وہ بھی موجود ہیں، ممتاز تجزیہ نگار ہیں اور کشمیر ہی سے ان کا تعلق بھی ہے، نعیمہ احمد مہجور صاحبہ. ان کو میں ویلکم بھی کرتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، آپ نے وقت نکالا آپ کے ہمارے اس پروگرام کے لیے. آپ خود ابھی 18 اگست ویلی سے ہو کے آ رہی ہیں، تو اب تھوڑا سا ابھی جو ریسنٹ وہاں پہ جو سچویشن ہے، کچھ اس حوالے سے ناظرین کو کچھ آگاہ کیجیے. جی چونکہ 5 اگست کو جو بھارتی پارلیمان میں اعلان ہوا تھا کہ ریاست جموں کشمیر کی جو خصوصی پوزیشن ہے آرٹیکل 370 کو لے کے، جو آئین ہند کے تحت جموں کشمیر کو حاصل تھی خصوصی پوزیشن، اس کو جب ختم کیا گیا اور اس کے بعد سے پھر یونین ٹیریٹریز میں تبدیل کیا گیا، تو وہاں پہ 4-5 اگست کی رات کو ہی وہاں پہ کرفیو کی صورتحال تھی. صبح لوگوں سے کہا جا رہا تھا کہ پولیس وینز میں اعلانات ہو رہے تھے کہ کوئی باہر نہیں نکلے گا. صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے سیکشن 144 لگایا گیا ہے، لیکن کرفیو تھا اور اس کے بعد سے پھر سارے فون لائنز وغیرہ سب بند ہو گئے اور کوئی رابطہ کسی سے نہیں ہوا. سارا ایک دم سے جیسے لگا کہ ریسٹرکشنز بھی بہت ہیں اور ایک دوسرے کے گھر جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے. دفتر بند، سکول بند، ٹرانسپورٹ بند، ہر کوئی چیز وہاں پہ بند رہی. اور برابر میں 18 اگست تک تھی وہاں پہ، تو یہی صورتحال تھی، کیونکہ کوئی فون نہیں چل رہا تھا، کچھ بھی نہیں چل رہا تھا اور کسی سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی. اور اس کے بعد سے جمعے کی نماز، جو بڑی بڑی مساجد تھی وہ بند رہی، چھوٹی مسجدوں میں نماز ہوئی. اس کے بعد عید آئی، عید کی کوئی گہما گہمی نہیں تھی، کوئی کسی سے مل نہیں سکا. تو پورا یہ جو سلسلہ ہے اور آج تک یہ ایسا ہی رابطہ جو ہے ایک دوسرے سے منقطع ہے. باہر ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں پڑھ رہے تھے، وہ اپنے پیرنٹس سے بات نہیں کر پائے، والدین سے بات نہیں کر پائے. تو ایک عجیب سی صورتحال تھی بہت ہی، جس میں تناؤ بہت
اور کشیدہ صورتحال جسے آپ کہیں گے، اور یہی آج بھی چل رہا ہے. اور اس میں ذرا سی اب راحت ہوئی ہے اس لیے کہ سری نگر میں تھوڑا سا کھل گیا ہے. باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں، دوسرے اضلاع ہیں، وہاں پہ ابھی بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ صورتحال کیسی ہے اور کس طرح سے وہاں پہ لوگ جو ہے زندہ ہیں، کیسے رہ رہے ہیں، کیونکہ سپلائز بھی ظاہر ہے کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اب کم پڑ رہی ہیں، ادویات کی کمی ہے، پیشنٹس ہسپتال نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو مجموعی صورتحال بہت خراب ہے اور کشیدہ ہے. اچھا، آپ چونکہ یہاں پر کچھ مختلف جو آرٹیکلز وغیرہ بھی لکھتی ہیں اور اس حوالے سے آپ کی ایک بک بھی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ صورتحال کب تک چلے گی اور آگے کشمیریوں کے پاس کیا وے آؤٹ ہے؟ دیکھیے، یہ صورتحال تو اب اتنی کشیدہ ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ ابھی تک تو آپ دیکھیے کہ جب یہ اعلان ہوا گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے، اس کے بعد سے جو مین اسٹریم لیڈرز بھی ہیں، ورکرز بھی ہیں، وہ بھی بند ہیں، علیحدگی پسند لیڈر وہ بھی بند ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ وہ بھی جیلوں میں بند ہیں، ٹریڈرز جو تاجر برادری کے لوگ ہیں وہ بھی بند ہیں. ابھی تک کوئی رد عمل سامنے آیا بھی نہیں ہے اور نہ آنے دیا گیا، کیونکہ اس طرح کی پابندیاں جو عائد ہیں تو مشکل ہے کہ کوئی باہر نکلے بات کرے. دیکھنا ہوگا کہ جب یہ ریسٹرکشن اٹھیں گی، اور لوگوں میں بہت غصہ ہے، بہت ہی اینگر اس وقت ہے کہ اگر یہ فیصلہ کرنا ہی تھا تو کم سے کم لوگوں کو بتا دیا جاتا، یا جو مین اسٹریم لیڈر ہے، جو پرو انڈیا پارٹیز ہیں، ان سے بھی بات نہیں ہوئی، ان کو بھی جیلوں میں بند رکھا گیا. تو اس پہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی انتظار کرنا ہوگا، ریسٹرکشنز اٹھیں گی. حالانکہ چھوٹے موٹے جو مظاہرے وغیرہ ہو رہے ہیں گلی کوچوں میں، لیکن چونکہ ریسٹرکشن بہت سخت ہیں، اس لیے اب لوگ بیچارے جو ہیں اس وقت وہ بہت پریشانیوں میں مبتلا ہیں. تو اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو ہے کشمیریوں کا، جو چاہے وہ سیپریٹسٹ ہے یا مین اسٹریم ہے، اس پہ خاصا رد عمل ظاہر ہوگا. اچھا دیکھیں، جی دیکھیں، آپ کی اپنی پوری زندگی تقریباً اسی مطلب تجزیہ نگاری میں، صحافت کے اندر، اور بالخصوص دنیا کے ایک بہت بڑے ادارے کے اندر آپ کا ایک وقت جو ہے وہ گزرا ہے اسی حوالے سے، اور کشمیر آپ کا مین چونکہ ٹاپک رہا ہے. آپ نے یہ ساری گزشتہ دہائیاں جو ہیں وہ دیکھی ہیں، ان کو آپ نے رپورٹ کیا ہے. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہندوستان کے آئین کے اوپر یقین رکھنے والے وہ 3 چیف منسٹرز، وہ بھی، ان کو بھی کسی قسم کے کسی فیصلے کے اندر شامل نہیں کیا گیا، انہیں نظر بند رکھا ہوا ہے. ان کی اپنی اولادیں مختلف شہروں کے اندر ہیں، وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. ان کے اوپر بھی جو ہندوستان کے آئین پر یقین رکھتے ہیں، جو ہندوستان کے ساتھ چلنا چاہتے تھے، چلتے رہے ہیں، ان کے اوپر بھی کسی قسم کا یقین نہ کرنے کا کیا پیغام جو ہے وہ ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے، بی جے پی سرکار ہے، مودی سرکار، اس نے کیا دیا ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کشمیری خواہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے اس کا تعلق ہو، وہ اس کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ دیکھیے، اب کشمیری لیڈرشپ جو ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو یا جو آپ تاریخ میں جائیں گے، آپ دیکھیں گے 9 اگست 1953 کو بھی یہی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جب شیخ عبداللہ نے بھارت کے ساتھ الحاق کیا اور الحاق کی توثیق کی. اس کے بعد پھر ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا 9 اگست 1953. اس کے بعد سے جو صورتحال تھی، حالانکہ جو پھر بعد میں ان کے بیٹے جو ہے فاروق عبداللہ آئے، یا اب عمر عبداللہ ہے، اسی طرح سے محبوبہ مفتی یا دوسرے جو لیڈران ہیں وہ آئے، انہوں نے بھی بار بار کوششیں کی کہ بھارتی حکومت کے ساتھ چلیں، اور جو بھی آئین ہند کے تحت جو سیف گارڈ دیے گئے تھے ان کو چلا کے ایک ایسا سسٹم، ایک میکینزم تھا کہ جیسے لوگ چل رہے تھے کہ بھئی بھارت کے ساتھ بھی ہیں اور اپنی ایک خصوصی پوزیشن بھی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ بھارتی حکومت کی طرف سے بار بار اس طرح کی جو کارروائیاں ہوتی رہی ہیں، اس سے میرے خیال میں لوگوں پہ اب اعتماد بہت کم رہ گیا ہے، بہت ہی کم اعتماد ہے، اعتبار ہے بھارت پہ.
کہ یہ تو ان لیڈروں کو بھی نہیں بخشا جو لیڈر ان بھارت کا پرچم اٹھائے لیے تھے جی پچھلے 7 دہائیوں سے. آپ ان کو بھی بند کر رہے ہیں, جیلوں میں بند کر رہے ہیں, اور انہیں کسی فیصلے میں کوئی ان کی بات نہیں رکھی گئی ہے. تو ظاہر ہے ان کو بھی ایک ہیوملیشن ہوئی ہے, اس سے کافی ہیوملیشن ہوئی ہے, اور وہ بھی اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہمارے پاس کیا چارہ ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی جب ڈاکٹر شاہ فیصل نے ایک نئی پارٹی بنائی اور انہوں نے کہا کہ میں بھارت کے آئین کے تحت چلوں گا اور ہم کام کریں گے پولیٹکس کو لے کے, لیکن انہوں نے بھی ابھی ریسنٹلی جب یہ فیصلہ ہوا تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ میرے پاس تو اب کوئی چوائس ہی نہیں ہے, میں جس سسٹم کے لیے کو بنانے آیا تھا اسی سسٹم نے ہمیں لوٹا ہے, تو اب میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, یا تو مجھے اب علیحدگی پسند تحریک اس میں جانا ہے, یا تو بھارت کا پٹھو بن کے چلنا ہے. مجھے بتائیے میں کیا کروں. تو یہی صورتحال کم و بیش پوری جو لیڈرشپ ہے اس وقت, جو مین سٹریم خاص طور سے پرو انڈیا پارٹی ان کی ہے, کہ وہ آگے کس طرح اب چلیں گے. ان کے لیے کیا آپشن رکھا ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے کہ وہ کس طرح اپنی جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اسی کو لے کے چلیں گے پھر یہی ایکسپیریمنٹ کریں گے, یا کوئی اور راستہ اختیار کریں گے. اچھا, ایک اس وقت جو صورتحال ہے, جو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کی ایک صورتحال ہے, ایک تو یہ کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ نقصانات جو ہیں وہ کیا ہوئے ہیں, کتنی کیجولٹیز ہیں, کتنے لوگ ونڈڈ ہیں, کیا جو کچھ فگرز آفیشیل فگرز ریلیز کی گئی ہیں اس کے مطابق کوئی 3,500 کے قریب انہوں نے اریسٹ کیے ہیں, اور اس کے ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 350 اس میں سے وہ ہیں جو پی ایس اے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ گرفتار کی ہیں, جس میں کسی قسم کے کوئی مقدمے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کتنا لمبا ان کو رکھنا ہے, کوئی یہ جو فگرز ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ فگرز کیا صحیح ریفلیکشن دے رہی ہیں کہ جو اس وقت وہاں پر صورتحال ہے, جبکہ جو دوسری طرف سے جو کشمیری جو جہاں سے ان کی جو انفارمیشن آئی ہے وہ یہ فگرز 10,000 کے قریب بتاتے ہیں کہ جو لاپتہ ہیں لوگ اپنے گھروں سے اس وقت. میرے خیال میں جو ابھی اے ایف پی نے شاید دی تھی کہ 4,000 کے قریب, لیکن مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ ہیں, اس لیے کہ اب چونکہ تھوڑا جہاں بھی لوگ پہنچ پا رہے ہیں اور وہاں سے جو رپورٹیں آ رہی ہیں, خاص طور سے جو عالمی میڈیا نے کچھ رپورٹس نکالی ہیں, کچھ شائع کی ہیں, تو اس کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ 4,000 سے زائد لوگ جو ہیں جن کو حراست میں لیا گیا ہے, اور بہت یہ جو نوجوان ہیں اور جن میں کم سن بچے بھی ہیں جن پہ پبلک سیفٹی ایکٹ لگایا گیا ہے, کیونکہ جو ابھی ریسنٹلی بھارت نے ایک قانون بنایا ہے کہ ٹیررزم کو لے کے, تو وہ اس قانون کے تحت آپ کسی کو بھی جیل میں رکھ سکتے ہیں اور ٹیررزم کا چارج لگا کے سالوں آپ ان کو جیل میں رکھ سکتے ہیں اور کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا. تو اس طرح کا قانون مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے بچے اور نوجوانوں پہ شاید انہوں نے لگایا ہوگا پی ایس سی کے علاوہ بھی, اور یہ ابھی اندازہ کرنا مشکل ہے کہ کل تعداد کتنی ہے, لیکن ہے 4,000-5,000 سے زائد لوگ جو ہیں جو جیلوں میں بند ہیں, اور جن میں بیشتر کو باہر کی جیلوں میں, جموں کشمیر سے باہر کی جیلوں میں رکھا گیا, منتقل کر چکے ہیں. اچھا, یہ جو کشمیر کی اس وقت موجودہ صورتحال ہے اور اس کے حوالے سے جو ہم بات بھی کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ خود ہندوستان کے اندر بھی جو مسلمانوں کی صورتحال, آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد مزید ان کے لیے ایک مشکلات کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے, اوور آل پبلک کے اندر بھی؟ دیکھیے, ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ پہلے ہی حالات جو ہے بہت خراب ہے, جیسے لنچنگ کے واقعات بہت ہوئے, یا بیف کو لے کے مسئلہ پیدا ہوا, یا ڈریس کوڈ جو مسلمانوں کا ہے اس پہ کئی سوالات اٹھائے گئے, اور اس طرح کے مسلمانوں کے مطلب نماز ادا نہیں کر سکتے سڑکوں پہ. تو اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ جن سے مسلمانوں کو ایک خوف ہے ہندوستان میں کہ ہمارے بارے میں جو اب سوچ بدل رہی ہے انڈیا میں, تو وہ ٹھیک نہیں ہے, اور جو سیکولرزم کا جو نعرہ وہ دیتے تھے وہ اب نہیں ہے. اور جب یہ کشمیر کا ہوا تو مجھے لگتا ہے یہ ایک میسج ان کو بھی ہے, مسلمانوں کو, خاص طور سے انڈیا کے مسلمانوں کو, اگر ہم کشمیر کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں, آپ پہ بھی اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہوگا. تو مسلمانوں کو مجھے لگتا ہے کہ انڈین مسلم جو ہیں وہ خوف میں ہیں, بلکہ مسلمان ہی نہیں ہیں بلکہ دوسری جو اقلیتیں ہیں وہاں پہ عیسائی برادری کے لوگ ہیں یا
दूसरे जो दलित हैं, खासतौर से जो हिंदू हैं, तो वो भी बहुत परेशान हैं। और इस तरह के जो वाकयात जब होते हैं, या लिंचिंग वगैरह या मार धाड़ के, तो उससे जाहिर है कि उन पे खौफ बहुत ज्यादा तारी होता है। और वो इस वक्त उनके पास चूंकि लीडरशिप भी नहीं है जी, और कुछ पता नहीं है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करें और किस तरह से इस मुल्क में एक सिक्योर माहौल में जिंदगी बसर करें। जी। अच्छा देखें नईमा, देखें आप की पूरी तकरीबन लाइफ जो है वो ये सारी चीज़ें देखते हुए गुजरी है, और बिलखुसूस कश्मीर के मुख्तलिफ अदवार आपने देखे हैं, उतार चढ़ाव आपने देखा है। अब आप क्या महसूस कर रही हैं कि ये 5 अगस्त के को जो फ़ैसला हुआ है उसको तकरीबन अब कोई 30 दिन, कोई 1 महीना होने को गुज़रा है, इस दौरान जो अवामी जो बैनुल अक़वामी जो रद्द अमल है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, और ख़ास तौर पे चूँकि पाकिस्तान इसके अंदर एक फ़रीक़ के तौर पर हमेशा से रहा है, तो ये जो डेवलपमेंट हुई है इसमें अब आप आगे फ्यूचर जो है वो किस तरीके से देखती हैं? क्या आपको नज़र आता है, कहाँ कोई कश्मीरी अवाम के लिए उम्मीद की किरण कहाँ से नज़र आती है? देखिए, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा है कि आलमी बिरादरी एक तरफ से जो है अलर्ट हो गई है कि कुछ कहीं पे गलत हो रहा है। और पहली बार इतने दहाइयों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ये बात उठी है। इसके अलावा जो यहाँ पे पार्लियामेंट मेंबर हैं यूरोप में खास तौर से, और फिर अमेरिका में बहुत सारे, बर्नी सैंडर्स का इस पे तशवीश जाहिर करना, जी, या यहाँ पे भारतीय पार्लियामेंट जेरेमी कॉर्बिन ने भी अपना जी इसका जिक्र हुआ। तो ये बात जो है, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक जो हम कह रहे थे कि ये बाहमी मसला है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, अब इसने एक आलमी शक्ल इख्तियार की है और आलमी स्टेज पे ये मसला आ गया है। और मुझे लगता है कि चूंकि दोनों मुल्क इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर ममालिक हैं, एक दूसरे को धमकियां भी दे रहे हैं, जंग होगी वो सारा, तो इसको रोकने के लिए मेरे ख्याल में और कश्मीर का दायमी हल तलाश करने के लिए आलमी बरादरी को सामने आना होगा और इन दोनों मुल्कों को एक टेबल पे लाना होगा और कश्मीर मसले का हल तलाश करना होगा। वरना जो है कि ये बरसगीर जो है पूरा इंडिया पाकिस्तान, इसके करोड़ों अवाम जो हैं वो कश्मीर मसले के होस्टेज बने हुए हैं। और कश्मीर भी जो 7 दहाइयों से जल रहा है और जो तबाही वहाँ पे हुई है, जो वहाँ पे इंसानी जानों का जो कुर्बानियां हो रही है, तो मुझे लगता है इसको रोकने के लिए आलमी बिरादरी को सामने आना है और इस मसले का हल तलाश करना है। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त भी निकाला और बड़ी तफसील के साथ आपने इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथ साथ कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी साथ ऐड कर लेते हैं, फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो कॉलर उनको शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम जावेद कुरैशी है, मैं कश्मीर के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी कुरैशी साहब बात कीजिए। जी जी, मेरे 2 पॉइंट है। एक तो जो है कर्फ्यू लगा हुआ है, इसका ये और कितना अरसा लगेगा? अल्लाह न करे अगर 2 माह हो गए तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या इस कर्फ्यू खत्म भी हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? अच्छा, दूसरी चीज है, मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कश्मीर के बारे में 2 मेरे पास पॉइंट्स हैं। एक तो है किसी भाई साहब ने गाई थी, वो तो मैं लिंक आपको बाद भेज दूंगा, ए वादी कश्मीर है उसका टाइटल। और दूसरी नज़म है मोदी जी को मशवरा हिटलर का। अगर आप इजाजत दें तो मैं जी पढ़ूं फिर। हेलो, आपकी आवाज़ आखिर में नहीं आ पाई है, क्या बात कर रहे थे? अच्छा, मैं बात कर रहा था कि मेरे पास 2 नज़में हैं, मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कश्मीर के बारे में। अच्छा, वैसे उसके बजाय साथ अगर आप अपने तासुरात बता दें, आपके अपने क्या जज्बात हैं, तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, आसानी हो जाएगी। जी कुरैशी साहब। जी, मेरे जज्बात तो ज़ाहिर है आपके सामने ही, हर कश्मीरी के जैसे हैं जज्बात, बहुत अपसेट हैं। तो आप समझते हैं कि यहाँ पे जो मतलब अवाम ने जिस तरह से एक रिस्पांस देना चाहिए था उस तरह का रिस्पांस दे रही है साथ साथ अवाम, ये जो मुख्तलिफ मुजाहरे हो रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से अवाम तो दे रही है, लेकिन ये जो कुछ जो लोग कर रहे हैं ये इतना मुझे इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा है। इससे कोई मसला इतना हल नहीं हो सकेगा। अच्छा, चलें ठीक है जावेद कुरैशी साहब, आपने अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार किया, आप शामिल हुए।
اور اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر ہم ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. کالر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. جی بات کیجیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ ساری خبریں پڑھ کے سن کے I was very much disturbed. لیکن میرا تعلق چونکہ اس بھارت کی زمین سے ہے. جی. And my father was very famous minister, not only in Muslim community, but in Hindu communities as well. And I know about 30 years ago when I went to India, جی, in Ahmedabad, there was a jhagda, and there was a minister, I can't remember his name because I was with my mom. She was not well in Bombay. And he says, let me get out of this. You know what he said to him? جی. No, you get killed with them. I cried my eyes out. And after that thing was over, the outcast Hindu said it was not Muslim, it was us with them. So my brothers, my best, I'm thinking inshallah Allah will help us. He should go. Somebody should kill him like somebody killed نہیں کوئی مطلب اس طرح کی آپ کی کچھ باتیں کچھ درمیان میں خیر سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی, اور اس طرح سے جو ہے نا وہ انسان کے مسائل اس طرح سے حل نہیں ہوتے. جی. تو اس ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. بہرحال باقی جو آپ کہہ رہی ہیں والد صاحب کے حوالے سے کچھ مجھے اتنی سمجھ نہیں آئی. بہرحال آپ دوبارہ پھر اس حوالے سے بات کر سکتی ہیں, مگر کسی کو اس طرح سے جو ہے وہ تھریٹ کرنا یہ جی. حل نہیں. دوسرا یہ کہ دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف پولیٹیکل اوپینین جو ہے وہ موجود ہیں, اور ہر پارٹی ایک اپنا ایک مینیفیسٹو لے کر آتی ہے. اور جو انڈین پرائم منسٹر ہیں ان کی ایک اپنی ایک ہسٹری رہی ہے. ہندوستان کے صوبہ گجرات کے ذمہ دار ہونے کے باوجود وہ برطانیہ, یورپ کے مختلف حصوں میں, مختلف علاقوں کے اندر, اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر ان کے داخلے پر پابندی رہی ہے خاص طور سے. اور اس کے بعد وہ جس وقت یہ وزیر اعظم بننے کے لیے جا رہے تھے اس وقت وہ گریجولی مختلف جگہوں سے جو ہے وہ ریموو ہوئی ہے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ دورے وہ ٹھیک ہے ان کا ایک اپنا پاسٹ ہے, اور بہت ابھی بھی اسٹل بھی ماضی میں ان کے ساتھ بہت سارے اس طریقے کے, مگر اس کے باوجود جو اخلاقیات, ہمیں خود کو اپنی اخلاقیات جو ہیں وہ ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ بلند رکھنی چاہیے, اور اس کا جو ہے وہ بلند مظاہرہ کرنا چاہیے. تو یقیناً مودی صاحب جو ہے وہ ان کی بہت ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس وقت پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہیں, اور اس کا جو ایک انتہا پسندی کا جو چہرہ ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے. اور جیسے نعیمہ صاحبہ نے انہوں نے بھی یہ جو خاص بات کی, اور یہ اہم بات ہے کہ وہ جو عالمی میڈیا ہے اور عالمی دنیا ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ سم تھنگ از رانگ. جی. کہ یہ جو آپ اپنی موویز کے ذریعے اور دیگر ایک پروپیگنڈا کے ذریعے اپنی ایک جو پکچر بنا رہے ہیں کہ ہم تو بڑے سیکولر ہیں اینڈ ایوری تھنگ از کام اینڈ کول, سو یہ سچویشن نہیں ہے, بلکہ وہاں پر تو مسلمان تو ہوئے ہی ماتحب, اس کے علاوہ بھی جو دیگر کمیونٹیز, دیگر کمیونٹی, ہندوؤں کی جو نچلی ذاتوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ معاملات بھی بہت ہی زیادہ جس کو کہنا چاہیے تشویشناک ہیں. اچھا, اب اس میں بہت افسوسناک جو واقعات ہیں نا وہ خاص طور پر یہ ہیں کہ ہندوستان یہ بالخصوص سری نگر کے مختلف علاقوں کے اندر وہ مظاہرے جہاں ہوئے ہیں ان مظاہروں کے اوپر بے دریغ پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا ہے. اور وہ پیلٹ گنز کیا ہوتی ہے, اس کے اندر ایک جب فائر کیا جاتا ہے سینکڑوں جو پیلٹس ہیں, سینکڑوں جو جس کو چھرے کہتے ہیں نا, وہ نکلتے ہیں باریک باریک, اور وہ جسم کے مختلف حصوں کے اندر وہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک نرس نے, جو 30 سالہ نرس ہیں, ان کا ایک اپنا پورا جس کو کہنا چاہیے کہانی انہوں نے دنیا کے مختلف اخبارات کے اندر, یہ مختلف میڈیا کے اندر چھپی ہے. ایسے انہوں نے ینگ بچے اور بچیوں کے جسم سے 100 200 جو ہیں وہ پیلٹ جو ہیں وہ ریموو کیے ہیں. اور کن چیزوں سے, یہ جو آئی برو جس سے صحیح کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے جو نائفس ہوتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے, کیونکہ
وہ ہاسپٹلز نہیں جا سکتے، ہاسپٹلز جائیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، ان بچیوں کو۔ اللہ اکبر۔ اسی پہ مزید بات چیت کرتے ہیں ناظرین کرام، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور سماجی رہنما موجود ہوں گے مختلف وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام آؤ بات کریں کہ آخری حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ابراہیم بھائی، ہم نے دیکھا مختلف جو ناظرین ان کی بھی اپنی آراء آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جیسے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ مختلف جو میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے، یعنی عالمی میڈیا کسی نہ کسی طرح سے رپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو پروپیگنڈا انڈین میڈیا کر رہا ہے وہ بالکل ہی کچھ لوگوں کو بالکل ہی مطلب جی بالکل مختلف طریقے سے ہو رہا ہے۔ بالکل آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں، مگر اس میں دیکھیں ایک اور دوسرا اس کا پہلو بھی ہے۔ جو ظلم اور جبر ہوتا ہے نا، جی، اس کا ایک بہرحال اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور وہ بہت زیادہ عرصے اس طریقے سے چلتا نہیں ہے۔ ایسے ہی تو ہندوستان کے اپنی جو اپوزیشن تھی، اس اپوزیشن کا وہاں سری نگر ایئرپورٹ تک جانا اور اس کو الاؤ نہ کرنا، اور اس کے بعد وہ تقریباً پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر ایک نیوز بننا کہ ہندوستان کی اپنی اپوزیشن جو ہے وہ گئی اور اس کو ایکسس نہیں دیا گیا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے انوائٹ کیا، جب یہ سب چلے گئے، گاندھی صاحب اور یہ سب جو ہے وہ وہاں پر گئے، اور اس کے بعد ان کو وہاں سے واپس بھیج دیا گیا۔ اچھا، اب یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اب مودی صاحب کا کیا پلان ہے، یہ تو وہ خود ہی یقیناً جانتے ہوں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہارٹس آف مائنڈ جو ہے نا وہ جیتنا چاہتا ہوں کشمیریوں کے، صحیح ہے، وہاں انڈسٹریاں لگاؤں گا، وہاں ٹیلی کام لے کے آؤں گا، وہاں جو ہے وہ ٹورزم جو ہے اس کو پروموٹ کروں گا۔ اس کے بعد اگلے دن انہوں نے کوئی 10 بزنس مینز جو ہیں ان سے وعدے کیے اور ان سے جو ہے وہ پلیجز لیے کہ $1 ملین لگاؤں گا میں، 2 ملین، کوئی میں اتنے فلانے۔ یہ سارے کے سارے یہ جو منی ہے، یہ منی وہاں پر ایک ایسے علاقے کے اندر کہ جو شورش زدہ ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ان 80 لاکھ لوگوں کو، اس کی ڈیموگرافی کو اس طریقے سے نہیں تبدیل کر سکتے کہ جبکہ آپ کے ساتھ آواز بلند کرنے والے جو لوگ تھے وہ آپ کے اس وقت مخالف ہوئے ہوئے۔ تو یہ کس طریقے سے کیا سوچ کر اس وقت جو دانشور ہیں جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ جس طریقے سے USSR کا جو فال ہوا تھا، سوویت یونین کا جو فال تھا، اس طریقے سے ہندوستان اپنے لیے خود مسائل اپنے لیے جو مسائل کھڑے کر رہا ہے، اور شاید وہ اپنے جو اس کی جو یونٹی ہے، جو اس کی اب تک کی یہ جو سلامتی تھی، ٹھیک ہے، شاید وہ وہ اپنی خودکشی کی طرف جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، جو جس صورتحال سے آگے بڑھ رہا ہے وہ ہمارے ساتھ۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ بالکل ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ وہ کشمیری کہ جو ہندوستان کے مختلف حصوں کے اندر رہ رہے ہیں، وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکتے۔ انہوں نے ہندوستان کی مختلف عدالتوں کے اندر مقدمے دائر کیے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں سے کہ بھائی ہمارے جانے کے لیے انتظام کیا جائے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کتنی خوفناک صورتحال ہے کہ اس ملک کے ایک شہری کو، اس ریاست کے ایک شہری کو اپنے گھر جانے کے لیے کسی عدالت کا راستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے کہ میں اپنے گھر کس طریقے سے جاؤں۔ بالکل، جس نے کوئی جرم بھی نہ کیا ہو، بس اس کا یہی جرم ہے کہ اس کا اس ریاست سے تعلق ہے۔ ہمارے ساتھ ایک معروف سماجی رہنما اور دانشور مصنف بھی ہیں، غلام نبی شاہ صاحب، وہ موجود ہیں، جن کا خود بھی تعلق جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے ہی ہے، تو انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاء اللہ، غلام نبی شاہ صاحب، آپ کا خود بھی تعلق بھی وہاں سے ہے، اور آپ کی ایک جو دوست ہیں جن کی فیملی وہ اس وقت رائٹ ناؤ مقبوضہ کشمیر کے اندر مطلب وہ ٹربل کے اندر ہیں، اور وہ مطلب ان کے آنے کے لیے کچھ مسائل بھی ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ ساتھ آگاہ کیجیے۔ پہلے میں کریکشن کروں گا، میرا نام غلام نبی فلاحی ہے، جی، اور دوسرا یہ کہ اپنی فیملی کے بارے میں پوچھا، فیملی تو آدھی فیملی وہاں آدھی یہاں ہے، صحیح ہے، اور میرے ایک دوست بھی یہاں پر ہیں جن کی بچی گئی ہوئی ہے، وہ گئی تھی میرے خیال میں جولائی کے لاسٹ ویک میں، اور تب سے اب تک ان کا کوئی رابطہ ان سے نہیں ہے۔ وہاں ہمارے ایک دوست وہاں سری نگر سے دہلی آئے تھے، تو دہلی سے ٹیلی فون پر ان سے بات ہوئی، تو وہ تو کہتے صورتحال انتہائی گمبھیر پریشان کن ہے،
पूरा वादी कश्मीर एक बहुत बड़े ओपन जेल खाने का नजारा पेश कर रहा है। किसी को किसी से कोई राबता नहीं है, अस्पतालों में भीड़ है, दवाइयाँ नहीं है, दूध की किल्लत है, अजनास भी जो स्टोर लोगों ने किया था वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और यानी इंतहाई गंभीर और परेशान कुन सिचुएशन और सूरत हाल है। ऑल द कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन की जो भी मीन्स हो सकते हैं वो कट ऑफ हैं। अभी हिंदुस्तान भारत ये कह रहा है कि हमने लैंड लाइन्स को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा ख्याल ये नहीं कि हर जगह उन्हें रिस्टोर करने की, अलबत्ता उनके जो एलची वहां पर है उनको उनकी लाइनें उन्होंने रिस्टोर की होंगी, लेकिन बाकी जो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। हमारी एक जो दोस्त है जिनकी बच्ची वहां पर गई थी हॉलिडे के लिए, उनके स्कूल भी खुले हैं, वो अब तक नहीं पहुंचे। उन्हें लेटर लिखना पड़ा स्कूल को कि बच्ची वहां फंसी हुई है, हमारा उनसे कोई राबता नहीं है। ये सिचुएशन सूरत हाल है। तो ये जो अच्छा ऐसी जो फैमिलीज़ हैं तो वो यहाँ ये जो फॉरेन ऑफिस है ये किस हद तक सपोर्ट करता है? ये मैंने खुद भी फॉरेन ऑफिस को टेलीफोन किया, उन्होंने कहा भाई जब आपका राबता नहीं हो रहा, राबता कैसे होगा? दरअसल ये है कि उनकी एम्बेसियां वहाँ होती है, जब कम्युनिकेशन ही नहीं है, और फिर दूसरा ये है कि हिंदुस्तान तो वहाँ जाने नहीं दे रहा है किसी को। मुसीबत तो ये है ना। सही। देखिए ना वहाँ कश्मीर की जो भी लीडरशिप, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ या हिज़्ब इक़्तिदार या वो जो पाकिस्तान हिंदुस्तान हमनवा हिंदुस्तान के हाँ में उनका खाती पीती, ये तमाम गिरफ्तार हैं जेलों में। अभी वो जो महबूबा मुफ्ती एक लीडर हमारी कश्मीर के साबिक़ा वज़ीर आला जी, तो उसकी बेटी भी उसको मिलने नहीं दिया गया। उसको हिंदुस्तानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एप्लीकेशन देना पड़ा, एप्लीकेशन के जरिए फिर उनको इजाजत मिली वहां जाने के लिए जी। और सूरत हाल इंतहाई, आप इसको जिस्म तस्वुर में नहीं, ये अजाब है, इंतहाई परेशान कुन मामला है। हिंदुस्तान जिस डगर पर जा रहा है, और ये तो अखंड भारत का नारा है ना, ये तो सिर्फ कश्मीर का ही नहीं, ये जो बीजेपी है, आरएसएस, ये फाशिस्ट तंजीम है। अच्छा गुलाम नबी साहब, ये बहुत सारे जो लोग हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक़ है ख़ास तौर पर, उनका कहना ये है कि जो जैसे वेस्ट बैंक है, फ़लस्तीन है, उसके जैसी जो सूरत हाल है वो वहाँ पर क्रिएट होने के लिए जा रही है। मगर वो सूरत हाल किस तरीके से क्रिएट हो सकती है कि वहाँ तो उन्होंने तो वॉल्स बना लिए हैं और आबादियाँ जो है वो नई आबादियाँ जो हैं वो तामीर कर देते हैं। अब ये तो कश्मीरी हैं, वो कश्मीरी तो मतलब उन्होंने तो वहीं पर रहना है, अगर किसी को नए को लाकर बिठाएंगे उस तरीके से कोई आबादियाँ, मतलब ये हिंदुस्तान किस तरीके से उसकी डेमोग्राफी जो है वो इतनी आसानी के साथ तब्दील कर सकेगा, जबकि वो इस कदर नफ़रत जो है वो अपने लिए पैदा कर रहा है इस वक्त के, जो शायद गुज़िश्ता 70 साल में कभी शायद इतनी नफ़रत हिंदुस्तान के लिए ना हुई हो कि जितनी नफ़रत उसने अब और आइंदा आने वाली जनरेशन के अंदर पैदा कर ली है। तो ये किस तरीके से हिंदुस्तान इसको फिर संभालेगा आगे? नफरत का लफ्ज आपने, वो तो नफरत तो गुज़श्ता 70 साल से, वो तो आज़ादी से पहले भी नफरत थी कश्मीरी के उनके साथ। मसला ये है कि जो जम्मू का इलाका है, जम्मू में शरणार्थी हैं, शरणार्थी उनको कहा जाता है जो ईस्ट पाकिस्तान से आए थे, जो कश्मीरी नहीं थे। सही। और उस जमाने में उनकी हो सकता है 40-50 हजार की तादाद, अब तो वो उनके मुताबिक, उनके स्टेट के बयान के मुताबिक अब वो 14 से 15 लाख क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा। एक तो ये है कि वो गुज़श्ता 1947 के बाद से वहाँ रह रहे हैं, उनको वो शहरियत देंगे जो कश्मीरी शहरी नहीं है। सही। एक तो इस तरह से, चूंकि जाहिर बात है उसमें ज्यादातर हिंदू हैं, जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेशी हैं। वो अब देखिए पाकिस्तानी भी नहीं है, बांग्लादेशी हैं, और उनको आप वहां पर भर्ती, एक तो उस तरह से आप जम्मू में ही आप शिफ्ट कर रहे हैं। आप देखिए ये बड़ी चालाकी से गेम खेला इन्होंने लद्दाख को हिंद टेरिटरी का स्टेट हिस्सा बनाया, कश्मीर और जम्मू को उन्होंने 2 एक कर दिया। अगर ये करते होना ये चाहे जम्मू को अलग, कश्मीर को अलग, लद्दाख को अलग, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर को मिलाया। अगर लोग कश्मीर में आबाद न हों तो कम से कम जम्मू के जो इलाके पहाड़ी एरियाज है, पूर्ण शहर, राजौरी है, कश्तवाड़ है, भद्रवा है,
इन जगहों पर काफी जगह जमीन है तो यहाँ पर आबाद कर रहे हैं, और ये आज की बात नहीं है। अच्छा, हम दरअसल गफलत में पड़े हुए हैं बशमूल पाकिस्तान के, और उन लोगों को ये गुज़श्ता 3-4 साल से ये काम हो रहा है। मेरे एक 2 डॉक्टर आए थे, वो लखनऊ के रहने, उन्होंने मुझे कहा हमें भी ऑफर हुई थी। इन्होंने मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, मुख्तलिफ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों से जो रिटायर्ड लोग थे, जो ऑफिसर्स हैं आर्मी में, ब्यूरोक्रेट, उनको वहां पर जगह दी है, फ्री मकाना दिए हैं। हम तो सोए रहे ना। तो ये इस तरह से वो डेमोग्राफिक्स आज जाहिर बात है कश्मीर में अगर आबाद नहीं हो सकते हैं, कश्मीर में इस तरह जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान या हिंदुस्तान से दुबई जाते हैं लोग काम करने के लिए, इस तरह बिहार से लोग वहां पर काम करें जिन्होंने मुख्तलिफ तरीके से शादियां की है। अब तो चूंकि वो कहेंगे हम तो शादी कर चुके हैं, हमारी अब जाहिर बात है वहाँ की शहरियत जो है वो हमें मिल जानी चाहिए। अच्छा, इसमें तो इस तरह से ये डेमोग्राफिक शिफ्ट जो होगा ना, इनकी असल में है क्या? एक तो ये मुसलमानों के साथ ब्राह्मण है ना, इनकी ये तो कश्मीर ही नहीं बल्कि ये भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इन तमाम आलम को हड़प करना चाहते हैं। उनकी नजरें आजाद कश्मीर पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर, वो कहते हैं अखंड भारत है। अच्छा गुलाम नबी साहब, इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर हम इस हवाले से देखें कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो कोई उस तरह से किरदार शायद अदा नहीं कर पाए जो उनसे एक मुस्लिम आबादी या मुस्लिम अवाम जो तवक्कुआत कर रही थी, उसकी क्या वजूहात आपको लगती हैं? उसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती है। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने उनको कब कहा, वो कब हमारे साथ थे। अब मैं अगर आपको 90s में सद्दाम जिन दिनों हुक्मरान था इराक का, उनके पास जब पाकिस्तानी वफद, उनने कहा भाई हम तो बस किसी हद तक आपकी मदद कर सकते हैं, आप जिसको मुस्लिम उम्मा या उनका जो हम समझते हैं उनको आना चाहिए था बगैर। लेकिन ये है बदकिस्मती कि वो कहते हैं हमारे अपने मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, और फिर चूंकि ठीक है वहाँ की आवाम तो हमारे साथ है, लेकिन वहाँ का हुक्मरान तबका जो है ना वो खौफजदा है, उनकी परेशानियां हैं। वो कहते हैं अगर हमने आज इनको सपोर्ट किया हमारे यहाँ भी परेशानियां पैदा होंगी। तो और दूसरी चीज ये है कि वो जो इकोनॉमिकल जो माशी मफादात है वो ज्यादा, वो भी एक चीज है। और फिर ये है कि हमने डिप्लोमेसी सतह पर कोई काम नहीं है क्या इन मुल्कों में? ये बहुत अहम चीज है। डिप्लोमेसी जो सफारती सतह के ऊपर जो काम किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। आपको क्या महसूस होता है कि अब ये जो 5 अगस्त का जो वाक़या हुआ है, इससे मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इस वाक़े को इस मामले को जो है वो उजागर करने की कोशिश की जा रही है? इसका कोई बड़े पैमाने के ऊपर आपको कोई इसका रद्द-ए-अमल नजर आने की अभी तो कुछ इम्कान नजर आता है? नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा है। देखिए पाकिस्तान जो ही मूव करना चाहता है, किसी उसको कहता है इसको ब्लैक लिस्ट कर दो, और कहीं आगे बढ़ना चाहता है कहता है इसको जो IMF का ये जो है ना, इनका अगर मैं उर्दू में ये कहूँ मुख्तरन के पाकिस्तान की जो गर्दन पंजे यहूद में है, मुख्तरन अगर मैं आपको बता दूं ना मुसीबत ये है। और पाकिस्तान देखिए ना, इनकी पॉलिसियां भी बड़ी नाकिस रही हैं गुज़श्ता 70 साल से। मुआहिदा ताशकंद से लेकर आगरा समेत तक पाकिस्तान तो लोरिया देता, आज ये होगा, कल ये होगा, कल ये परसों ये होगा। ये जो अच्छा गुलाम नबी साहब, एक बड़ी माजरत के साथ, चूँकि वक्त भी हमारे पास बड़ा मुख्तसर है, आपने बड़ी तफसील के साथ आपने इस पे बात भी की है। बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चूँकि कुछ कॉलर्स भी मौजूद हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉलर, उनकी तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जो आपका टॉपिक है, बहुत दुख हो रहा है कि जब हम मुसलमान क्यों, जब बंद गली में सब कुछ चला जाता है, बिल्कुल सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो फिर हम चीखना शुरू करते हैं। कश्मीर का मसला कोई आज का मसला नहीं है। यहाँ पर जो मिलियन के हिसाब से कश्मीरी रहते हैं इंग्लैंड में, इनमें कोई ऐसी तहरीक, आपको कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई नेल्सन मंडेला जैसा लीडर कोई आपको नजर आता है जो इतना मुतहर्रिक हो, जो दूसरों में भी तहरीक पैदा करे? तो ये तो हमारे हालात हैं।
اور پھر انڈیا سے ہر لیول پہ ان کی چیزیں خریدنا آپ بند کر دیں, ان کی ہر لیول پہ ان سے بزنس ڈیل ختم کر دیں. مسلم ممالک بھی اس طرح کا کوئی سٹیپ نہیں لے رہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات بند کرتے ہیں, جس طرح ان کشمیریوں کے ساتھ اس طرح اتنی بڑی زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا. چونکہ وقت مختصر ہے تو ہم مختصراً آپ کے میسیجز کو ساتھ ساتھ شامل کریں گے. نیکسٹ کالر جن کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں حضرت سید بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی 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 صحیح صحیح. جی میں نے بھی ساری جو گفتگو ابھی تک سن رہا ہوں آپ کا, اور خاص طور سے جو کہ غلام نبی صاحب نے کچھ باتیں وہاں کی ایسی بتائی ہیں. دیکھیے ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ ہم لوگ سب سوئے ہوئے تھے اور ہیں اس وقت بھی کسی حد تک جو ہے, اور جو انسان سوتا ہے وہ ہمیشہ کھوتا ہی ہے, جو ہمارا مسئلہ مشہور ہے. میں صرف مختصر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک عالمی برادری کا تعلق ہے, ابھی آپ دیکھیے حال ہی میں آج کل میں ہمارے یو اے ای کے وہاں کے آئے تھے فارن منسٹرز وغیرہ, انہوں نے صرف 2 باتیں کہی ہیں کہ ہم آپ کے لیے مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ ضرور دیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کسی اور چیز کو کلیئرلی کنڈیم کیا ہی نہیں کہ جو ہیومن رائٹس کے ایشوز تھے کیا وہ اتنے تو خیر جاہل نہیں ہیں کہ وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. ان سب کے مفادات اپنی جگہ پر ہیں. جتنی آپ کی اس وقت اسلامی ریاستیں ہیں ان میں آپ دیکھیے کسی قسم کی کوئی آواز اٹھی ڈائریکٹ فرام وہاں کی عوام سے. خاص طور سے ہندوستان میں بھی مسلمان جو آباد ہیں وہ خود ہی اتنے میرے خیال میں اس وقت پریسڈ ہیں کہ ان کے لیے وہاں پہ کسی آواز کو اٹھانا, خاص طور سے کشمیریوں کے لیے کچھ ہے ان کو بھی پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے, مشکلات ہیں ان کے لیے بھی. بہت شکریہ حضرت سید صاحب, آپ بھی شامل ہوئے ہمیشہ کی طرح اور ہمیشہ بڑی اچھی گفتگو آپ کرتے ہیں. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. لاسٹ کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی شیرال عرض کر رہا ہوں لنکا شہر بلیک برن. جی جی شیراز صاحب. سر میں کافی دیر سے یہ پروگرام سن رہا تھا کہ کچھ تو ہمارے لیڈر حضرات جو آتے ہیں خبریں سناتے ہیں وہاں پر پانی بند ہے, بچے اسکول نہیں جاتے, میری فیملی کو یہ ہو گیا, میری فیملی کو یہ خبریں ٹی وی پر واٹس ایپ پر آتی ہیں. آج ضرورت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا جو غمیر یہ مسئلہ ہے اس کو ہو رہا ہے اس کا حل کیا ہے, یہ بتانا چاہیے کہ اس کو بہترین طریقے سے ہینڈل کیسے کیا جا سکتا ہے. پاکستان کو سیف سائڈ رکھتے ہوئے کشمیریوں کے حق کے خودارادیت کی جو بات کرنی ہے اس کے اوپر ہمیں سوچ بچار آج کرنی چاہیے. اچھا شیراز صاحب, آپ اگر کوئی مختصراً اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کچھ ہے؟ بتاتا ہوں کہ کشمیر اس وقت بھی تھا جب اچھا جی ہاں میں بتانا عرض کرنا چاہتا ہوں بس مختصراً چونکہ بالکل پروگرام کا وقت ختم. جی پلیز, یہ لفظ پاکستان کا لفظ بھی نہیں تھا تو کشمیر دنیا کے نقشے پر تھا. ٹھیک ہے. آج پاکستان کو سیف سائڈ رکھتے ہوئے بہترین جو فارمولہ ہے یہ ہے کہ اس حکومت کو جو 47 میں موجود تھی مہاراجہ ہری سنگھ کی, اس حکومت کو مہاراجہ ہری سنگھ کی یاد اس کی باغی اور انقلابی حکومت کے طور پر پاکستان کو تسلیم کر لینا چاہیے. چلیں جی چلیں, بہت شکریہ شہراز صاحب, آپ سے مزید بات چیت کرتے ہیں مگر چونکہ وقت بالکل مختصر ہے. بالکل جو ہم بالکل پروگرام کے اختتام پہ ہیں, اس حوالے سے آخری کمنٹس کچھ آپ ساتھ ساتھ کرنا چاہیں گے تو بالکل ہم دعا کی طرف چلتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, مطلب نیشنلٹیز اور رنگ اور نسل اور مذہب تو ایک طرف ہے, مگر یہ کہ وہ جو 80 لاکھ کی جو آبادی ہے وہ ایک اوپن پریزن کے اندر تبدیل ہو چکی ہے, اور جو بین الاقوامی قوتیں ہیں, بین الاقوامی طاقتیں ہیں, انہیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ یہ اس سے پہلے کہ یہ ایک انسانی جینوسائڈ کے اندر تبدیل ہو, ایک نسل کشی کی کیفیت جو ہے وہاں پر ہو, اس سے پہلے کچھ اقدام اٹھائے جائیں تاکہ جو احساس محرومی ہے اس کے اندر کچھ کمی آ سکے. اوور آل ایک جو مسلم کمیونٹی ہے اوور آل اس کی. بالکل, چونکہ شب جمعہ ہے تو ایک اجتماعی دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ربنا تقبل
تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے الہ العالمین، پاک پروردگار تیرے بندے بندیاں مختلف دعاؤں کے حوالے سے درخواست کرتے رہتے ہیں، الہ العالمین سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ ان بھی گھروں کے اندر کوئی پریشانیاں ہیں، ناراضگیاں، ناچاکیاں ہیں، الہ العالمین باہمی محبت نصیب فرما اور دوریوں کو قربتوں میں تبدیل فرما۔ اے الہ العالمین جملہ ہمارے ناظرین، ان کے جو بھی عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ان سب کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمانا۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے انہیں بہرور فرما۔ اے الہ العالمین پاک پروردگار، کشمیر و فلسطین سمیت دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم مصائب و آلام کا شکار ہیں، الہ العالمین تو اس ظلم و ستم کی طویل شب کو امن و سکون کے سویرے میں تبدیل فرما دے۔ اے الہ العالمین پاک پروردگار تو غیب سے مدد فرما، اور نہ صرف یہ کہ تمام مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کو امن و سکون نصیب فرما، اور جو بھی اس امن و سکون کو تباہ و برباد کرنے پہ تلیں، الہ العالمین انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام، آؤ بات کریں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔